امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیت الاولیاء میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہ روایت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن روایت ہوئی ہے، پوری سند کے ساتھ بیان کیا امام ابو نعیم نے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آگے حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، ہم اتن گوش ہو جائیں، اب ڈوب جائیں، یہاں سے کلام الہی شروع ہو رہا ہے حدیث قدسی کی شکل میں۔ آقا علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، کاش آپ اس خوشخبری کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اذا کان الغالب علی عبدی بی، جب ایک بندہ میرے ذکر کے قریب آنے لگ جاتا ہے، یہی میری کوشش، ایک بندہ میری یاد کو اپنے دل میں سمونے لگ جاتا ہے، جب ایک بندہ عبادت کے ذریعے، طاعت کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، اوامر بجا لاتا ہے، میرے احکام بجا لاتا ہے، ڈرتا ہے، میرا دھیان ہر وقت اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے، میری قربت چاہتا ہے، اور اس کو میرے ذکر سے محبت ہونے لگتی ہے اور میرے قریب آنے لگتا ہے، اور اپنے دل کو میرے ذکر میں مشغول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا، اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، تو پھر وہ اس مقام پر اگر پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا لگ جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا وابستہ ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا جڑ جانا، میری محبت کے رشتے میں جڑ جانا، جب یہ تعلق اس پر غالب ہو جاتا ہے، غالب، اور دنیا کے باقی رشتے اور باقی معاملات مغلوب ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ میں میرے تعلق کا غلبہ آ گیا ہے، تو کیا کرتا ہوں، جعلت نعیمہ ولذتہ فی ذکری۔ اللہ پاک پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ پہلی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ ہاں اب میرے ساتھ اس کا مشغول ہونا، میرے ساتھ جڑے رہنا، میرے ساتھ مانوس ہونا، اس کا دنیا کے باقی تمام معاملات پر غالب آ گیا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کی لذت اور اس کی راحت اپنے ذکر میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر کرتا ہے اللہ پاک کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے میرے ذکر میں ایک لذت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے ایک راحت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے قلب کی ایک رونق ملتی ہے، جیسے بہاروں میں ہوتا ہے کوئی شخص، کھلے ہوئے پھولوں میں ہوتا ہے ایک کیف اور ایک سرور اور ایک لذت اور ایک راحت، اپنے ذکر اور اپنی یاد میں تب اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ سیریسلی میرے ساتھ تعلق میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ باقی ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے، اور میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا غالب آ گیا ہے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، تو پھر میں اسے کیا کرتا ہوں کہ اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کو لذت اور اس کو راحت، سکون دے دیتا ہوں۔ فرمایا، فَإِذَا جَعَلْتُ نَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اپنے ذکر میں اس کے لیے راحت رکھ دیتا ہوں اور لذت رکھ دیتا ہوں، جب اس بندے کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لذت آنے لگتی ہے، لذت آنے لگتی ہے، راحت آنے لگتی ہے، کیفیت آنے لگتی ہے،
تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے ذکر میں اسے لذت آنے لگے، میرے ذکر میں اسے کیف و سرور آنے لگے، اور میرے ذکر میں اس کے دل کو راحت ملنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا عاشقنی عاشقنی، وہ بندہ پھر میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی خوشخبری ہے، فرشتوں کو سنا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں پہنچا رہا ہے اس لفظ کے ساتھ کہ سمجھے وہ بندہ میرا عاشق ہو گیا ہے، اس کو میں نے اپنا عشق عطا کر دیا ہے، عشق عطا کر دیا۔ فرمایا فائزہ عاشقانی، آگے سنیے، اسی حدیث میں آگے بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَصْحُبْ اِذَا صَحَ النَّاسِ، جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، وہ لوگوں کے بھولنے کے وقت میں بھی اس کا دل مجھے نہیں بھولے گا۔ جب آپ کا دل اللہ کو کبھی نہ بھولے تو سمجھے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کر رہے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں اولئک کلامہم کلام الانبیاء، وہ جب بھی بولیں گے تو ایسے لگے گا کہ انبیاء کے کلام کو دہرا رہے ہیں، آپ کے کلام میں انبیاء کے کلام کی خوشبو آئے گی، یعنی جو کچھ حدیث میں معرفت کی چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے اخذ شدہ چیزیں آپ کے کلام میں منتقل ہو جائیں گی۔ اولئک الابطال حقا، وہ مردان حق ہوں گے۔